السلام علیکم ناظرین۔ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے، ایک اتھارٹی ہے جو یہ میک شور کرتی ہے کہ انڈسٹری میں پازیٹیو کمپٹیشن برقرار رہے اور اینٹی کمپٹیٹیو پریکٹسز فالو نہ کی جائیں، مارکیٹ کا مینپولیٹ نہ کیا جائے اور غلط پریکٹسز کو اڈاپٹ کر کے پرائسز مینپولیٹ کر کے لوگوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے فرٹیلائزر کمپنی یعنی کھاد بنانے والی کمپنیوں کو نوٹسز ایشو کیے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے اور اب کھاد بنانے والی کمپنیاں کیا کریں گی۔ یہ نوٹس سیکشن 4 آف دا کمپٹیشن ایکٹ 2010 کے مطابق ایشو کیا گیا ہے، جو کہ یہ پروہیبٹ کرتا ہے، منع کرتا ہے کسی ایسے ایگریمنٹ یا کسی ایسی ایسوسیشن آف انڈر ٹیکنگ میں انٹر ہونے سے جس میں ایسے کوئی ڈیسیژنس کیے گئے ہوں کہ جو کسی بھی پروڈکٹ کی پروڈکشن، سپلائی، ڈسٹریبیوشن، اس کی ایکوزیشن یا کنٹرول آف گڈز یا پروویژن آف سروسز کو پریونٹ کرتا ہو، روکتا ہو یا ان کو ریسٹرکٹ کرتا ہو یا کمپٹیشن کو ریڈیوس کرتا ہو کسی خاص مارکیٹ میں۔ جب ایسا کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان اس پہ جو ایکشن کرتا ہے، سب سے پہلے تو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ کوئی ایسا ایسوسیشن یا انڈر ٹیکنگ یا ایگریمنٹ موجود ہے یا کوئی ایسے فیصلے کیے گئے ہیں جو کہ کمپٹیشن کو افیکٹ کرتے ہوں۔ اس کے علاوہ ایسی مارکیٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی ضرورت ہے جو کہ اس ڈیسیژن سے افیکٹ ہوتی ہوں، اور پھر کمپٹیشن کمیشن نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو اگریمنٹ ہے یہ پریونٹ کر رہا ہے، ریسٹرکٹ کر رہا ہے یا ریڈیوس کر رہا ہے کمپٹیشن کو سیکشن 4 کی وائلیشن میں۔ یہ سمجھنے کے بعد اب واپس آتے ہیں خبر کی جانب۔ کمپٹیشن کمیشن نے فرٹیلائزر مینوفیکچرنگ کمپنیز جو پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں، ان کی جو کونسل ہے فرٹیلائزر مینوفیکچررز آف پاکستان ایڈوائزری کونسل FMPAC، اور 6 بڑی یوریا یا کھاد مینوفیکچر کرنے والی جو کمپنیز ہیں ان کو نوٹسز ایشو کیے ہیں انڈر سیکشن 4۔ الزام یہ ہے کہ ان کمپنیز نے اور ان کی جو ایڈوائزری کونسل ہیں انہوں نے مل کر یوریا کی پرائسز جو ہیں وہ فکس کی ہیں اللیگلی ان وائلیشن آف سیکشن 4 آف دا کمپٹیشن ایکٹ۔ فرٹیلائزر کسی بھی ملک کی زراعت کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور فرٹیلائزر کی پرائس میں جب انکریز آتی ہے تو اس سے کسانوں پہ فرق پڑتا ہے، ان کی کراپس کی پرائسز پہ فرق پڑتا ہے، اور الٹیمیٹلی جو کنزیومرز ہیں ان کراپس کے ان پہ نیگیٹو افیکٹ پڑتا ہے اور وہ بیچارے مہنگائی کی چکی میں پستے رہتے ہیں۔ آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ پاکستان میں کھادوں کی پرائسز جو ہیں وہ اپنے پڑوسی ملک جو ہمارے ہیں انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا سے بہت زیادہ ہیں، اور یہ کئی گنا ہیں پاکستان میں ایز کمپیئر ٹو دیز کنٹریز۔ اس کی ذمہ دار یہ کھاد کمپنیاں ہیں اور گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں جن کے مطابق ان پہ کوئی چیک اینڈ کنٹرول نہیں ہے۔ یہ جو FMPAC اور جو 6 فارمز ہیں فرٹیلائزر کی، ان میں اینگرو فرٹیلائزرز لمیٹڈ ہے، فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ ہے، فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ ہے، فوجی فرٹیلائزر بن قاسم لمیٹڈ، ایگری ٹیک لمیٹڈ اور فاطمہ فرٹ لمیٹڈ ہیں۔ یہ چونکہ بڑی کمپنیز ہیں اس لیے یہ افیکٹ کر سکتی ہیں ہیویلی پرائس کو پاکستان میں۔ انکوائری سٹارٹ ہوئی FMPAC کی، ایک ایڈورٹیزمنٹ آئی نومبر 2021 میں، اور اس میں انہوں نے اناؤنس کی میکسیمم ریٹیل پرائس آف یوریا 1768 پر 50 kg بیگ جو ہے اس کی پرائس انہوں نے فکس کی ایڈورٹائز کرتے ہوئے۔ اس وقت پاکستان میں کھادوں کی پرائس بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی اور شارٹیج بھی رپورٹ کی جا رہی تھی۔ اس ایڈورٹائزمنٹ کے جو کانٹینٹس تھے وہ ایک ان کا فیصلہ لگتا تھا جو کہ یوریا کی قیمت کو فکس کرتا تھا، اور یہ سیکشن 4 سب سیکشن 2 کلوز A کی خلاف ورزی تھی۔
کمپٹیشن ایکٹ کے۔ اس کے علاوہ ان تمام کمپنیز کی جو پرائسز تھیں وہ ایک جیسی تھیں۔ ان کمپنیز کو جو فیڈ سٹاک گیس پرووائڈ کی جاتی تھی وہ سبسڈائز ریٹ پہ دی جا رہی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، اور وہ اس طرح تھی کہ کمپنیز ایک طرح کا ریٹ نہیں رکھ سکتی تھی، یعنی کہ پرائس کے فیصلے جو ہیں وہ کاسٹ کی بیسس پہ نہیں ہو رہے تھے، بلکہ ان کی اپنی ایسوسیشن کی وجہ سے، ان کی پرائس فکسیشن کی وجہ سے ہو رہے تھے۔ ایسوسیشن کی طرف سے گیس پرائس کو فکس کرنا وہ ایک کمرشل ڈیسیجن ہے جو کہ یہ ایسوسیشن نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ اس مقصد کے لیے بنائی ہی نہیں گئی۔ کمپٹیشن کمیشن نے بارہا ان ایسوسیشنز کو کہا کہ وہ پرائس میں مداخلت کرنے سے باز رہیں، اور اس طرح کی کلوسیو پریکٹسز، یعنی مل کر جو فیصلہ کرنے کی جو پریکٹس ہے، اس کو ختم کریں، اور پرائس کو مارکیٹ فیکٹرز پہ چھوڑ دیں، کاسٹ پہ چھوڑ دیں۔ کاسٹ پلس پرائسز جو ہیں وہ ہونی چاہیے، اور ان ویو آف دا سبسڈیز گیون ٹو دیم، اس کے مطابق یہ پرائسز ہونی چاہیے۔ پاکستان میں انفلیشن ویسے ہی بہت زیادہ ہے، اور یوریا کی پرائسز جو ہیں وہ اس انفلیشن سے بھی زیادہ ہائی ریٹ سے بڑھی ہیں۔ اور ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اب کمپٹیشن کمیشن نے اس کا نوٹس لے لیا ہے، اور اس حوالے سے ایک اسٹڈی ہوگی یا ایک انکوائری ہوگی، جو کہ جس کے ریزلٹس جب آئیں گے تو ان کمپنیز کو فائن بھی ہو سکتا ہے، اور ان کو کہا بھی جا سکتا ہے کہ وہ اپنی پرائسز انڈیپینڈنٹلی سیٹ کریں اور ریزنیبلی سیٹ کریں۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگی۔ اس حوالے سے کوئی فردر اپڈیٹ ہوئی تو انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔